قرآن میں آپ بار بار دیکھیں گے کہ دعوت کا ذکر ہے، دعوی ورک کا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو میسج پہنچاؤ. اچھا، میسج کیسے پہنچایا جائے گا؟ تو قرآن میں ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، یعنی آڈینس کی جو زبان ہے اس زبان میں پہنچانا. یہ تھا سب نبیوں کا طریقہ. جو آپ کا جو آڈینس ہے، آپ کا جس کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے، اس کی زبان، کیونکہ اس کی زبان اگر ہے رشین اور آپ بول رہے ہیں پرشین تو اس کو سمجھے گا نہیں وہ. آپ کو قرآن کے مطابق، جس کو آپ کہتے ہیں مدعو، یہ مدعو ہے. قرآن میں جو ہے وہ دائی اور مدعو، یعنی ہر مسلم دائی ہے اور ہر نان مسلم مدعو ہے، یعنی ایڈریسر اور ایڈریسی. تو جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے قرآن کہہ رہا ہے کہ دعوی ورک کرو، تو جس کے اوپر دعوی ورک کرنا ہے آپ اس کی زبان پتہ کریں گے، اس کی زبان کو سیکھنا پڑ جائے گا آپ کو. وما ارسلنا برسول الا بلسان قومی، اس کی زبان ہی میں تو آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو بتائیے، دنیا بھر کی لینگویج جو ہے اس کو سیکھنا اس میں شامل ہو گیا. ایسے ہی دیکھیے ہے کہ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہو ان سے بات اس ڈھنگ سے کہ جس سے ان کا مائنڈ ایڈریس ہوتا ہو. جب تک مائنڈ ایڈریس نہ ہو تب تک آپ نے دعوی ورک نہیں کیا. اچھا، مائنڈ کیسے ایڈریس ہوگا؟ اب دیکھیے مائنڈ کیسے ایڈریس ہوگا. اس کے لیے آپ کو وہ ایڈیم جاننا ہوگا جس ایڈیم میں یعنی وہ فیملیئر ہے وہ آدمی جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. آپ کو وہ سارے نالج حاصل کرنا پڑے گا جس نالج کو پڑھ کر کے وہ اس کا مائنڈ بنا ہے. آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا مدعو کا مائنڈ، آپ کو جاننا پڑے گا مدعو کا ایڈیم، آپ کو جاننا پڑے گا کہ مدعو جو ہے اس کا یعنی وہ کیا ہے، یعنی اس کی ریشنل لیول کیا ہے، اس کا ساری باتیں جاننی پڑے گی. یہ سب کیسے جانیں گے آپ؟ تھرو ایجوکیشن. اب آپ دیکھیے یہاں پر غلطی جو ہوئی وہ یہ ہے، انہوں نے علم دین کا مطلب لے لیا علم فقہ. علم دین کا مطلب علم فقہ، یعنی ریلیجس نالج کا مطلب فقہی نالج. اور فقہ میں چونکہ انہوں نے ریڈیوس کر کے صرف لا کو لیا تھا، باقی چھوڑ دیا تھا. اس وجہ سے اس حدیث کا مطلب یہ بن گیا کہ جو علم فقہ میں ہے وہ اسی کو پڑھو، اور قرآن جو ہے وہ چھوٹ گیا. قرآن میں تو اور علم ہے اور باتیں ہیں. تو اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں تو آپ مانیں گے کہ علم یا ایجوکیشن اسلام میں اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنا کسی دوسرے کے لیے امپورٹنس ہو سکتی ہے. کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں اور دوسرے سسٹم میں، کیونکہ آپ کو قرآن کہتا ہے کہ نیچر میں سوچو، نیچر میں خدا کے سائنس کو پڑھو. ظاہر ہے کہ یہ سب آپ کو سارے علم پڑھنے پڑیں گے، ڈفرینٹ جو برانچز علم کو اسے پڑھنے پڑیں گے. آپ کو کیمسٹری کو جاننا ہوگا، آپ کو ایسٹرانومی کو جاننا ہوگا، آپ کو فزکس کو جاننا ہوگا، آپ کو باٹنی کو جاننا ہوگا، آپ کو زوالوجی کو جاننا ہوگا.
ہر چیز کو جاننا پڑے گا، تو کیسے آپ سمجھیں گے باتوں کو؟